الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا الی آخرہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بس صبح صبح آپ کا ذوق تازہ کرنے کے لیے اور دن کا آغاز قرآنی آیات کے ترجمے سے یا کسی اچھی بات کے ذکر سے کرنے کی خاطر آپ کو مختصر سا وقت دیتا ہوں جو دھیان میں آ جائے۔ اس وقت میں نے جو قرآن کریم کی آیات صبح کی نماز میں پڑھی ہیں انہی کا ترجمہ اور اس میں مختصر سا جو واقعہ ہے وہ آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ ممکن ہے اس سے پہلے بھی میں نے کسی وقت کیا ہو، بلکہ کل بھی میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہوئے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت کے ساتھ بادشاہت اور خلافت بھی عطا فرمائی۔ کچھ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور خلافت رسالت کے ساتھ ظاہری بادشاہت بھی عطا فرمائی، جس طرح یوسف علیہ السلام ہے، داؤد اور سلیمان علیہ السلام ہے۔ اگرچہ ان حضرات نے بادشاہت سے مراد وہ بادشاہت نہیں کی جس بادشاہت میں خود سری ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اور ظلم و تعدی اور جبر ہوتا ہے اور استحصال ہوتا ہے، بلکہ انہوں نے اپنی بادشاہت میں لوگوں کو یہ سبق سکھایا کہ بادشاہی میں فقیری کس طرح کی جاتی ہے اور فقیری میں بادشاہی کس طرح کی جاتی ہے۔ ویسے تو ہمارے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک حوالے سے حکمران تھے مدینہ طیبہ کے، اور ایک ریاست کے، اسلامی ریاست کے سربراہ تھے۔ پھر بھی ان کی داؤد علیہ السلام کی اور سلیمان علیہ السلام کی ظاہری بادشاہت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری بادشاہت میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ان کی بادشاہت اگرچہ تھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طاعت پر ہی موقوف، مگر پھر بھی اس میں ظاہری ساج تاج وغیرہ تھی، مثلا تخت اور تخت کا ہوا میں اڑنا، یا محلات اور بڑی بڑی بلڈنگیں اور اس طرح کی چیزیں جن کو ہم ظاہری طور پر کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ساج تاج کی حکومت تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو بھی وہ ساری طاقتیں عطا فرمائی تھیں، لیکن آپ نے عمدن فقیری کو پسند کیا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ جبریل پوچھا کہ میرے حبیب تم بادشاہ نبی بننا چاہتے ہو یا ایک عبد نبی؟ تو میں نے کہا کہ اللہ میں عبد نبی بننا چاہتا ہوں، یعنی ایک غلام جو اللہ کا غلام ہو اور نبی ہو، اور فقر اور فاقہ کو پسند کرتا ہوں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دن پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں تاکہ تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں تاکہ صبر کروں، شکر کا ثواب بھی حاصل کروں اور صبر کا ثواب بھی حاصل کروں۔ بلکہ بعض اوقات ایسا ہوا کہ آپ نے شیطان کو پکڑ لیا، جس طرح سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں جنات تھے، تو
آپ نے شیطان کو جنات میں سے شیطان اس کو پکڑ لیا، ارادہ کیا کہ اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ لیکن فرماتے ہیں مجھے اچانک سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آئی جو آپ نے اللہ سے مانگی تھی، رب حبلی ملک اللہ ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، کہ اللہ مجھ کو ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی دوسرے کے پاس ظاہر نہ ہو۔ مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی، اس وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ جنات ان کے قبضے میں تھے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طاقت تو حاصل ہے، لیکن آپ اس کا اظہار نہیں فرماتے تھے اور اپنے عبد نبی ہونے پر ہی انحصار کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کی دعا کا بھی پاس رکھتے تھے کہ میں وہ کام عمدن نہیں کرتا جس سے میرے بھائی کی دعا کے بارے میں کچھ شک و شبہ واقع ہو، بلکہ آگے فرمایا کہ اگر میں اس کو باندھ دیتا ستون کے ساتھ تو صبح مدینے کے بچے اس سے کھیلتے۔ یہ حدیث پاک کے ظاہر ہے بچے بندر کی طرح کو بندھا ہوا ہو، عجیب و غریب شے ہے، تو بچوں نے تو پھر اس کو چھیڑ چھاڑ کرنی ہوتی۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ شیطان کو باندھ دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ کو پتہ ہے ابو ہریرہ نے کھجوروں کی رکھوالی کرتے ہوئے رات کو شیطان کو پکڑ لیا تھا، جو چوری کرنے آیا تھا کھجوریں پکڑ لیا تھا، بلکہ 3 دن پکڑ لیا، اور پھر اس کی منت سماجت کرنے پر آپ چھوڑ دیتے تھے، اور حضور فرماتے تھے آج پھر آئے گا وہ چور، اگلی رات پھر پکڑ لیتے تھے، تاکہ تیسری رات جب پکڑا تو چھوڑنے کے روادار نہ ہوئے، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جو ساری عمر آپ کے کام آئے گی، میں بال بچے دار عیال دار بندہ ہوں، تو مجھ کو معاف کریں، چھوڑ دیں، آئندہ نہیں ہم۔ آپ نے فرمایا بتا، اگر کام کی بات ہوئی تو چلو چھوڑ دوں گا، کیونکہ تو نے کھجوریں تو چرائی نہیں ہیں، ابھی پہلے ہی پکڑا جاتا ہے۔ تو اس نے بتایا تھا کہ آیت الکرسی پڑھ کر نا تم اس کے گرد چکر لگاؤ اور اس کو محفوظ کر دو، تو کوئی چور، جن، بھوت، پریت، دیو، وہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکے گا۔ چنانچہ آپ کو یہ بات من بھائی، کیونکہ آیت الکرسی کی شان آپ نے بھی پہلے ویسے تو سنی ہوئی تھی، تو آپ نے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنا ابو ہریرہ، کہ یا رسول اللہ وہ آیا تو تھا، لیکن اس نے ایک ایسی بات بتائی کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے راس آئی دل کو بھائی تو میں تمہیں چھوڑ دوں، تو اس نے بات اچھی سنائی، میرے دل کو بھائی من بھائی، تو میں نے چھوڑ دی۔ آپ نے فرمایا کہ جھوٹا تھا لیکن بات سچی سنا گیا تجھے۔ عرض کہ یا رسول اللہ جیسے آپ اس کو جانتے ہیں، یا آپ تو ایسے فرما رہے جیسے آپ اس کو جانتے ہیں؟ تو میں ہاں وہ ابلیس تھا۔ تو یہ میں نے مختصر سنا دی کیونکہ بچوں نے بعض باتیں نہیں سنی ہوتی۔ مقصد کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کے غلام ابو ہریرہ کو بھی یہ طاقت ہے کہ شیطان کو باندھ دے، ورنہ شیطان تو بڑی پاورفل شے ہے، ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے، ہوا میں اڑ جاتا ہے، نظر بھی نہیں آتا، لیکن یہ ابو ہریرہ کی روحانی قوت ہے کہ اس کو دیکھتے بھی ہیں، پکڑ بھی لیتے ہیں، اور قابو بھی کر لیں، پھر چھڑا نہیں سکتا اپنے آپ، نہیں تو وہ پکڑتے وہ چھڑا کر چلا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا تو کیا کہنے، بلکہ میں نے تو تذکرۃ الاولیاء میں پڑھا کیا ہے، حضور کے بعد اولیاء نے شیطان کو پکڑ لیا، آپ سنتے رہیں۔ بہرحال تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی فقیر بننا، عبد نبی بنا پسند فرمایا،
ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی حکمرانی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ بہرحال لیکن چونکہ آپ نے فقر و فاقہ کو پسند فرمایا، اس لیے ہم ظاہراً یہ نہیں کہتے اور نہیں رواج پڑا ہوا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ نبی کہیں، مگر یہ داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام نے تو باقاعدہ اسی طرح ساج تاج کے ساتھ حکمرانی کی ہے، لیکن اس ساج تاج میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ قرآن کریم نے یہاں داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، جو آیات میں نے پڑھی، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، بے شک ہم نے داؤد کو اپنے پاس سے خصوصی فضل و کرم فرمایا۔ اللہ کا فضل بہت بڑی شے ہے۔ اللہ کے فضل میں تمام کائنات کی نعمتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ آپ جس کے پاس بڑا کچھ دیکھیں تو آپ یہی کہتے ہیں نا بھائی اللہ کا بڑا فضل ہے اس پر، اور خود قرآن کریم نے بھی یہ لفظ بہت بڑی نعمتوں رحمتوں کے بارے میں استعمال فرمایا ہے، جس طرح یہاں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے بے شک داؤد کو اپنے پاس سے فضل و کرم سے مالا مال کر دیا۔ اور وہ کتنا فضل و کرم تھا آگے اس کا بیان ہوتا ہے۔ ہم نے کہا یا جبالو، اے پہاڑو، اوّبی معہ، اس کے ساتھ ساتھ تم بھی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا کرو۔ یہاں تک آیا کہ پہاڑ آپ کے ساتھ چلتے تھے، اور جب آپ ذکر الہی کرتے، زبور شریف کی تلاوت کرتے، تو پہاڑوں سے بھی ذکر الہی کی آواز صدا بلند ہوتی۔ والطیر، اور پرندے بھی، جب آپ زبور شریف پڑھتے تو پرندے چرندے درندے آپ کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے، اور آپ کتنی خوبصورت آواز تھی، لحن داودی تھا کہ جب زبور شریف میں دعائیں تھیں زیادہ، جب ان کی تلاوت کرتے تو پرندے مست ہو کر جھومتے اور ساتھ بیٹھے تسبیح و تحلیل میں شامل ہوتے۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے بھائی۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، یہ اگلا اور فضل بتایا کہ ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ کیوں؟ کہ اس کو خواہش تھی کہ میں محنت مزدوری کر کے کھاؤں اور بادشاہی کی تنخواہ نہ لوں، اور عوام کا خزانہ اپنی ذاتی خواہشات پر خرچ نہ کروں، حتیٰ کہ اپنے گھر کا خرچہ بھی محنت مزدوری کر کے چلاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لوہارا کام سکھا دیا۔ اس میں یہ بھی راز تھا کہ کل کو کوئی لوہار احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو کہ میں تو بیچارہ لوہار ہوں اور فلاں جناب میاں صاحب ہیں، بلکہ یہ پتہ چلے کہ لوہارا کام اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام نے بھی کیا ہے، اور لوہے کی چیزیں داؤد علیہ السلام بھی بناتے رہے۔ اس میں اہل پیشہ کی حوصلہ افزائی بھی ہے۔ أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، اور پھر کہا اَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ، کہ تو لوہے کے ساتھ زریں بنا۔ سابغات کہتے ہیں زریں۔ زریں کیا ہوتی ہیں؟ کہ لوہے کا وہ چوڑی دار، کیونکہ ظاہر ہے لوہا پہنا تو نہیں نہ جا سکتا، چوڑیاں ہوں گی اس طرح، کڑیاں، تو اسی طریقے سے اوپر آئے گا۔ تو کڑیوں میں کڑیاں ڈالی ہوتی تھیں، تو وہ زرہ، آپ نے شاید ٹی وی پر کبھی کوئی منظر دیکھا ہو وہ ڈراموں میں، تو وہ زریں آپ بناتے تھے۔ اس وقت یہ میدان جنگ کا ہتھیار تھا، تاکہ تلوار سے لڑتے ہوئے دشمن کا وار مجاہد کے جسم پر نہ پڑے۔
اور اس کا جسم بڑے کاری زخم سے محفوظ رہے کہ وہ لوہے کی کڑیاں جو تھی وہ اس کو روک لیتی تھی، تو وہ بنا۔ ظاہر ہے اس کی بڑی ضرورت تھی سپاہیوں کو، لڑنے والوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو گویا زیروں کا کارخانہ ہی دے دیا کہ ہاتھ کے ساتھ پکڑتے لوہا موم کی طرح نرم ہوتا جاتا، بغیر آگ میں جلائے اور بغیر دھونکے، اور پھر آپ ان کو انگلیوں سے مروڑ کر وہ ان کی چوڑیاں بناتے جاتے اور وہ ڈالتے جاتے۔ اللہ تعالیٰ بلکہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو سکھا دیا وقدر فی السرد، اس کی جو کڑیاں ہیں نا ان کو ٹھیک ٹھیک اندازے پر رکھ، یہ نہیں کہ ایک بڑی کڑی ہو ایک تھوڑی چھوٹی کڑی ہو، جی چنانچہ جیسا کارخانوں میں تو دیکھا گیا ہے نا کہ کارخانے کی چونکہ ایک سائز کی ہوتا ہے وہ پرزہ جس میں وہ کڑی تیار ہوتی ہے، وہ سب کڑیاں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہی سٹائل کی، ایک ہی وزن کی، ایک ہی چوڑائی لمبائی کی، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سلیقہ عطا فرمایا کہ ہاتھ سے لوہے کو موڑتے اور مروڑتے تھے اور ان کی کڑیاں ساری کی ساری ایک سائز کی بنتی تھیں۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور فرمایا میری نعمتوں کے ساتھ ساتھ تم اللہ کا شکر ادا کرو اور نیک اعمال بھی کماؤ۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال کماؤ۔ اِنِّی بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ، بے شک میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں، میری نعمتوں اور میرے فضل و کرم کا رسپانس کیسا ہے، جواب کیسا تمہاری طرف سے آ رہا ہے۔ وَلِسُلَیْمَانَ الرِّیحَ، اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا۔ یہ سب اللہ کے فضل بتائے جا رہے ہیں کہ داؤد پر یہ فضل فرمایا اور اسی کے متحد ہے سلیمان الریح، اور سلیمان پر ہوا کو مسخر کر کے اس پر فضل فرمایا۔ میں کہہ رہا تھا فضل بڑی شے ہے، اور آپ کو مبارک ہو کہ جو خدا یہ ارشاد فرما رہا ہے اس نے اسی قرآن میں جس میں یہ ارشاد فرمایا ہے تمہارے لیے بھی خوشخبری دی ہے۔ کون سی؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے اللہ کے پاس بڑا فضل ہے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ کے پاس جو فضل ہے، دیکھ رہے ہو نا فضل کا منظر داؤد پر اور سلیمان پر، اور تم پر بھی اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اس فضل کی کئی شکلیں تو یہاں ظاہر ہوتی ہیں کہ تم گناہ بھی کرو لیکن مسخ نہ ہو، تم گناہ بھی کرو اور خسف نہ ہو، تم گناہ بھی کرو ہر طرح کے جو پہلی امتیں کرتی تھی اور تمہاری شکلیں بھی نہ بدلیں، اور تم گناہ بھی کرو اور تمہارے دروازوں پر لکھے بھی نہ جائیں، اللہ تمہیں رسوا بھی نہ کرے، اور تم گناہ بھی کرو تو تمہاری توبہ آسانی سے قبول ہو، چپ کر بیٹھ کر کسی گوشہ عافیت میں تنہائی میں دو آنسو بہا کر توبہ کر لو، تمہاری توبہ قبول ہو جائے، ورنہ ان کی توبہ تو قتل کرنے سے ہوتی تھی۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جی کہ جو گناہ کریں ان کو رشتہ دار اپنے ہاتھ سے قتل کریں، اور وہ اگر سر یوں کر لیں گے تو توبہ نہیں قبول ہوگی، سر بھی نہ ہلائیں، یعنی ان کی توبہ کے لیے معیار کیا تھا، اور تمہاری توبہ بھی اتنی آسانی کی۔ پھر یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ تم سے بار بار غلطی ہو تو بار بار بھی توبہ کرو، تمہاری توبہ قبول۔ پھر یہ ہے کہ تم ایسی امت ہو کہ تم دعا کرتے جاؤ، جن جن کے لیے دعا کرتے جاؤ ان سب کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب شامل ہوتا جائے، اور روز قیامت 2/3 جنت تمہاری وجہ سے بھری جائے، اور سب سے پہلے تمہارا حساب و کتاب ہو، اور تم پہلے نبیوں کی امتوں پر گواہ بنو، اور تم ان نبیوں کو پیارے ٹھہرو، تو بھئی مدعی کو گواہ پیارا ہوتا ہے نا، آپ کے کیس میں جو آپ کی طرف سے گواہ پیش ہوں آپ تو کار پر بٹھا کر لے جاتے ہیں، جی تو اللہ کے نبیوں کے حق میں تم گواہی دو،
یتکون شہداء علی الناس، تم ان نبیوں پر گواہ بنو گے جب وہ نبی جھٹلائے جائیں گے اپنی امتوں کی طرف سے۔ ان کی امتیں کہیں گی یا اللہ کہ ہمیں انہوں نے کچھ نہیں سمجھایا بجھایا تھا۔ اللہ کہتا ہے ہم بولو بھئی نبیوں کوئی گواہ ہے تمہارا؟ ہاں یا اللہ امت محمد ہماری گواہ ہے، ان کو بلا کر پوچھیں۔ پھر اس امت کو بلایا جائے گا، اس کی گواہی لی جائے گی۔ تو تم پر کو میں کیا بتاؤں، تھوڑے فضل ہیں تم پر اللہ تعالیٰ کے۔ اور پھر یہ ہے کہ تمہارا نبی اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے راضی نہ ہونے کا اعلان کرے جب تک اس کا ایک امتی مخلص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا بھی دوزخ میں رہ جائے، تو اس وقت اللہ سے راضی نہ ہو۔ اتنا لاڈلا نبی ہے اللہ کا، تو تم پر اتنا اللہ کا فضل ہے میرے بھائیو۔ یہ بات ضمناً آ گئی، میں نے کہا یہ نہ سمجھیں کہ شاید داؤد اور سلیمان پر اللہ کا فضل ہوا اور ہم محروم رہے۔ تم پر تو اللہ کا اتنا فضل ہے کیونکہ تم اس کے محبوب کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہو۔ میں والے سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر، کہ سلیمان کے لیے ہوا ہم نے مسخر کر دی کہ وہ صبح کو آپ کے تخت کو اڑا کر لے جاتی تھی تو اتنی دور جا کر وہ قیام کرتی تھی، منزل آپ کی آتی تھی کہ 1 مہینے کا رستہ۔ اگر کوئی پیدل اونٹوں پر سفر کرے تو 1 مہینے میں جتنی دور جا کر وہ ٹھہرتا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا اڑا کر مہینے بھر کی راہ میں پہنچا دیتی۔ یعنی یوں سمجھو کہ یہاں سے کراچی اسٹے کی تھی، صبح کا تھوڑی سی اڑان جو 2-3 گھنٹے کی ہوتی ہے، غدوها شہر، صبح اور کی اس مہینے کے بھر کے راستے پر ہوتی تھی، ورواحها شہر، اور شام اس کی ایک اور مہینے بھر کے راستے پر ہوتی تھی۔ بعض روایات میں آیا کہ آپ دمشق سے چلتے تو استخر میں، استخر یہ ایران کا ایک شہر ہے، اور یہاں سے چلتے تو بیت المقدس میں، یہ مہینے بھر کا راستہ۔ وَأَصَلْنَا لَهُ إِنَ الْقَيْطَرَ، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور اس کی رحمت سے کچھ بعید نہیں۔ آپ بھی میرے بھائیو، یہ زمین سے تیل نکل ہی رہا ہے نا، سونا چاندی یہ دھاتیں بھی زمین سے نکل رہی ہیں نا، تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین سے تانبے کا چشمہ نکال دیا۔ وہ تانبا چشمے کی طرح پگھلا ہوا نکلتا، جس طرح لاوا نہیں آج شام جب اب وہ باہر نکلتا تو اس تانبے کے پگھلے ہوئے تانبے کے ذریعے جنات اور آپ کے ورکر اور کارکن وہ کیا کرتے، بڑی بڑی چیزیں بناتے، دیگیں، حوض، چلمچیاں، اور دیگیں بھی کتنی بڑی بنتی، اگر جنات اور سارے وہ لنگر پکتا تھا سب کے لیے۔ تو بڑا کمال حکومت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور ہمارے جنات میں سے ہم نے ایسے ان کے مسخر کر دیے جو ان کے سامنے، بین یدیہ، اس کی آنکھوں کے سامنے، جس طرح ایک مالک کے سامنے کارکن کام کر رہے ہوں، تو اس کے سامنے اللہ کی اذن کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ وہ عمل کرتے، کام کرتے، ورک کرتے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو ہمارے حکم سے، اللہ تعالیٰ نے سلیمان کے حکم کو ہمارا حکم فرمایا کیونکہ ہماری عطا سے ہی وہ حاصل تھا ان کو، اور جو ہمارے حکم سے سر تابی کرنے کی کوشش کرتا، کوئی جن، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، تو ہم اس کو آگ کا عذاب چکھاتے۔ خود جنات آگ سے بنے ہوئے ہیں، لیکن آگ سے سخت تر آگ بھی ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، آگ کی حدت کی مختلف کوالٹی ہوتی ہے۔ کتنی آگ ہے جس پر لوہا پگھلتا ہے،
آپ نے سنا جو دیکھا ہوگا، اور وہ کتنی حدت کی آگ ہو جس پر تانبا پگھلتا ہے، کتنی ہے جس پر سٹیل پگھلتا ہے، تو اس کے مطابق ہوتا ہے نا۔ تو فرمایا کہ ہم ان آگ کے بنے ہوئے جنات کو ان سے سخت تر آگ کے ساتھ، شہاب ثاقب کے ساتھ کوڑے مارتے، اگر وہ سرتابی کرتے، اگر کسی کی ضرورت ہوتی نا سرکشی کرنے کی، تو جنات کو یوں ڈنڈے پڑتے جس طرح ماسٹر سکول کے بچوں کو پرانے زمانے میں ڈنڈے مارتے تھے۔ یہ پرانے زمانے سے کہا کہ اب ان کو کیا پتا کہ ماسٹر ڈنڈے کس طرح مارتے تھے۔ ان بچوں کو بھی پتہ نہیں ماسٹر ڈنڈے کس طرح مارتے، ماسٹر اس طرح ڈنڈے مارتے جس طرح کمار گدھے کو ڈنڈے مارتے۔ پوچھ لو یہ بوڑھے بوڑھے لوگوں سے۔ اور موٹی رسی دامن والی، اس کی 4 تہیں کر کے نا، مجھے یاد ہے 4 تہیں کر کے ایک ماسٹر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، اور اگر مجھے مارے ہیں تو میں نے معاف فرمایا، اللہ ان کی خطائیں معاف فرمائے، کیونکہ وہ ہماری بھلائی کے لیے بیچارے کرتے تھے جو کچھ کرتے تھے۔ لیکن بہر صورت وہ 4 تہیں کر کے نہیں، سچ چوروں کو مارا جاتا ہے، تو ان کی مار ضرب المثل تھی۔ ویسے میں کلاس کا سب سے چھوٹا نرم و نازک بچہ تھا، لیکن پڑھائی میں ہوشیار تھا، اس وجہ سے کبھی شرارت کی وجہ سے تو وہ ذرا تیز ترار تھا، وہ سزا لگی ہوگی، لیکن عام پڑھائی کی وجہ سے کم لگتی تھی۔ لیکن میں وہ منظر تو دیکھتا رہا ہوں نا، کیونکہ اس زمانے میں 6 7ویں میں اچھے بھلے مونچھوں والے انکل جی پڑھا کرتے تھے، اور کبڈی کی ٹیمیں بڑی بڑی مشہور ٹیمیں ہوتی تھیں۔ انہیں یوں نہیں لگتا تھا کہ یہ 8ویں کا سکول ہے، بلکہ لگتا تھا کہ ایسے کسی گاؤں کے پینڈو پلیئر آئے ہوئے کھیلنے کے لیے۔ اور میرا خیال ہے وہ ولایت خان صاحب نے وہ رکھے ہوئے بھی صرف کبڈی کے لیے تھے، پڑھنے والے کے لیے نہیں رکھے ہوئے تھے۔ کیا یاد آیا بارے موقع پر۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ آگ کو آگ سے عذاب دیں۔ کہتے کسی نے لطیفہ یاد آیا، کسی نے اعتراض کیا اسلام کے اس حکم پر کہ روز قیامت اللہ جنات کو بھی دوزخ میں ڈالے گا جو نافرمانی کریں گے۔ تو اس نے سوال کیا کہ وہ تو آگ کے بنے ہوئے ہیں، تو آگ کے بنے ہوئے جن کو آگ سے کیا تکلیف؟ تو چونکہ وہ اس قسم کا ضدی آدمی تھا جو سائل تھا، اعتراض کرنے والا، تو مولوی صاحب نے، قاضی صاحب نے نہ زمین سے ایک اینٹ اٹھا کر دے ہماری ان کے کمر پر، تو وہ اینٹ کھا کر تھانے گئے، جناب اس نے مجھے اینٹ ماری ہے۔ بلائے گئے، پوچھا کیوں اینٹ ماری؟ تو کہا جی میں نے تو اینٹ نہیں ماری، اس کے سوال کا جواب دیے۔ سوال کیا تھا کہ جنات آگ کے بنے ہوئے ہیں، آگ کو آگ میں کیا تکلیف دوزخ میں ڈالنے سے؟ تو یہ مٹی کا بنا ہوا ہے اور مٹی کی اینٹ ہے، تو اگر اینٹ مٹی کی اینٹ مٹی کے بنے ہوئے انسان کو تکلیف پہنچا سکتی ہے اور درد دے سکتی ہے، تو آگ بھی آگ کے بنے ہوئے چیز کو درد پہنچا سکتی ہے۔ اور دوسرا اس نے سوال یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اگر ہے تو مجھے دکھاؤ۔ تو اس سوال کا جواب بھی میں نے اسی طریقے سے دے دیا کہ یہ جو کہتا ہے مجھے یہاں درد ہے، اس نے اینٹ ماری ہے، تو یہ دکھائے درد کہاں ہے، اگر درد ہے تو دکھائے۔ تو یہ یہی کہے گا نہیں مجھے محسوس ہو رہی ہے، تو بس اللہ تعالیٰ بھی محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے بڑے سلیقے کے ساتھ اس کے سوالوں کا جواب بتایا۔ اب میرا ارادہ کیا تھا کہاں پہنچ رہا ہوں، تو میرے دوستو آگے کی طرف چلیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو جنات میں سے سرکشی کرتا
تو اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھاتے. اور وہ بناتے کیا تھے؟ سلیمان علیہ السلام کے لیے یعملون لہ ما یشاء، وہ اس کے لیے تیار کرتے تھے جنات جو وہ چاہتا تھا. من محاریب، بڑے بڑے محراب، آرچیں، تانبے کی آرچیں، یہ جس طرح ہماری نہیں بنی ہوئی. سب آرچ جانتے نہیں نہ تو جانتا ہے، پتہ نہیں اس کو آرچ کا پتہ ہے کہ نہیں. یہ محراب جو ہے یہی جو بنے ہوئی. و تماثیل، اور تصویریں، مجسمے. ہماری امت کے لیے مجسمے بنانے حرام قرار دیے گئے. شریعتیں بدلتی رہی ہیں نا، شریعتوں کے بعض احکام بدلتے رہے. جس طرح بعض شریعتوں میں سجدہ کرنا تعظیم کے لیے جائز تھا، یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا. تو بعض شریعتوں میں حکم بدلتے رہتے ہیں. تو ان کی شریعت میں تماثیل جو ہے، تمثال کی جمع ہے. تمثال کہتے ہیں تصویر کو، مجسمے کو. تو وہ تانبے کے، پیتل کے مجسمے بڑے بڑے تیار کر دیتے، جو آپ حکم دیتے کہ فلاں شے تیار کرو. وجفان کالجواب، اور ان کے لیے لگن بناتے. یہ لگن اردو کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. چلمچی، یہ بھی اردو کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ آج کل اردو بھی نہیں آتی لوگوں کو. کل جواب جس طرح حوض ہوتے ہیں، یعنی یوں کہہ لو ٹب بناتے، تم تو سمجھ آئے گا نا. وہ ان کے لیے پیتل تانبے کے ٹب بناتے، اور ٹب کتنے بڑے بڑے؟ جتنا حوض ہوتا ہے. کہ جب پینے والے ہزاروں ہوں اور ان میں جنات بھی، وحوش و طیور بھی ہوں، تو ان کے لیے پانی کے جو ٹب بھر کر رکھے جائیں گے، تو وہ آپ والے ٹب تو نہیں نہ ہوں گے. وہ ایک ٹب پورے تالاب جتنا ہی ہوگا. تو اتنے بڑے بڑے ٹب بناتے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے لشکریوں کے لیے. وقدور الراسیات، قدور جمع قدر کیا، قدر کے معنی ہانڈیاں، دیگیں. اور وہ قدور اور ہانڈیاں بناتے، دیگیں بناتے. راسیات، راسیات ایسی کہ جن دیگوں کو لنگر ڈال کر اٹھاتے. آپ بھی وہ لنگر نمائش ہوتی، جب دیگ تم اٹھا کر لے جاتے ہو تو کیا کرتے ہو کہ دو لمبے لمبے بانس اس کے کناروں کے ساتھ باندھتے ہو یا لگاتے ہو، اور دونوں طرف سے اٹھاتے ہو. یہ تو پھر بھی من کی دیگ بھی نہیں ہوتی، ساری ملا جلا کے بھی 20 سیر 25 سیر ہو جائے گی. لیکن اگر دیگ ہی کوئی 100-200 من کی اٹھائی جا رہی ہو، تو وہ لنگر ڈلے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ جنات اٹھا کر دیگیں قریب لے جاتے تھے جہاں لنگر کھلانا ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا اے اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا. وقلیل من عبادی الشکور، اور اللہ کے بندوں میں بہت تھوڑے شکر گزار ہیں. دیکھو کتنی اللہ تعالیٰ نے افسوس سے بات کہی کہ ہماری نعمتوں اور رحمتوں کے بادل تو سب پر برس رہے ہیں، لیکن شکر کی توفیق نہیں ہے. جس کو دیکھو گے شکوہ تو سنو گے. یہ آپ نے سنا ہوگا کہ جی بیٹا پیدا نہیں ہو رہا، بیٹا پیدا نہیں ہو رہا. اور یہ نہیں سنا ہوگا، بہت کم سنا ہوگا کہ الحمدللہ میرے 5 بیٹے ہیں یا 6 بیٹے ہیں الحمدللہ. تو بار بار سنا رہا ہو. یہ تو بار بار سنا گیا ہے کہ اولاد نہیں ہے جی، اولاد نہیں، اولاد نہیں. لیکن جو اولاد ہے جن کے پاس، ان نے کتنی بار کبھی ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے دکھ سناتے ہیں لوگ، اور جو سکھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے وہ بہت کم سناتے ہیں.
اور سنائیں گے بھی تو ان کو اپنی طرف سے منسوب کر کے سنائیں گے کہ میں نے جی دیکھ لیا تھا کہ اس مرتبہ گندم مہنگی ہو جائے گی، میں نے پہلے اسٹور بھر کر رکھ لیا، میں تو ہوا کا رخ دیکھ لیتا ہوں، میں نے اس مرتبہ آلو نہیں رکھے، مجھے پتا تھا کہ آلو جناب ڈاؤن ہو جائیں گے، اس مرتبہ آلو کی کاشت بڑی ہوئی، نہیں خود ہی میں سیاح بناؤں، اور اگر گھاٹا پڑ گیا تو جی اللہ کی مرضی، میں نے تو آلو رکھے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ڈال دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اعملوا علی داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اور تھوڑے ہیں جو ہمارے بندوں میں سے شکر گزار ہیں۔ اگر اس طرح اگلی آیت بھی چلتی رہے گی تو بات لمبی ہو جائے گی، ورنہ ابھی تک آگے آیتیں موجود ہیں، میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں، لیکن ترجمے میں پھر تفصیل ہوگی۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر فیصلہ فرمایا کہ ان کو اپنے پاس بلا لیا جائے اور ان کا آخری وقت آ جائے، تو واقعہ کیا ہوا کہ جنات اس وقت بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے، اور بیت المقدس کی تعمیر میں ابھی کافی وقت باقی تھا، ابھی شروع ہوئی تھی، اور آپ کا وقت آخر آ گیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مولا کریم، کیونکہ ہر نبی کو اختیار دیا جاتا ہے، نبی پاک نے فرمایا ہر نبی کو دنیا سے اٹھانے سے پہلے اختیار دیا جاتا ہے، اگر تم چاہو تو دنیا میں اور رہو، اگر تم چاہو تو ہمارے پاس آ جاؤ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کو اختیار فرماتے ہیں۔ تو آپ نے کہا مولا کریم میں تو آنے کو تیار ہوں، مگر یہ بیت المقدس کی تعمیر رک جائے گی، یہ شیاطین جنات ہیں، یہ بھاگ جائیں گے، میرے ہی یہ قابو میں ہے۔ تو میں کوئی گل نہیں، اس کا ہم انتظام کر لیتے ہیں، تم ایک عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نماز پڑھ کے آئے اور عصا پر ٹیک لگا کر جس طرح عادتاً کھڑے ہو کر ان کا مشاہدہ کیا کرتے تھے کام کاج کا، ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ اس حال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح پاک کو قبض فرما لیا اور آپ اس طرح کھڑے رہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، نہ وہ پھولتے ہیں، نہ پھٹتے ہیں، نہ خراب ہوتے ہیں، وہ بالکل تر و تازہ، تندرست، توانا، جس طرح دنیا کی زندگی اسی طرح ہوتے ہیں۔ سال بھر کھڑے رہے، قرآن کریم کی تفاسیر اٹھا کر دیکھ لو، سال بھر کھڑے رہے، اور سال کے بعد جب وہ مکمل ہو گیا بیت المقدس، تو اس وقت دیمک کو حکم ہوا کہ وہ نیچے سے آپ کی عصا کو کھائے، جو دیمک نے کھایا عصا تو عصا گرا، تو آپ بھی زمین پر تشریف لائے۔ اس وقت جنات کو پتہ چلا، وہ توڑا بھلا ہو جائے، ہم تو بڑے عرصے سے مفت کی مار کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو ہم نے کام کیے اس میں بھی ایک راز تھا، جنات کو یہ دعویٰ ہو گیا تھا کہ ہم غیب جانتے ہیں، ہم چاہتے تھے قیامت کے لیے بتا دیں کہ مائی حساب والی ہو یا بابا حساب والا، یہ ان کی اٹکل پچو ہوتے ہیں کہ میرے پاس جن ہے وہ مجھ کو بتاتا ہے، یہ اٹکل پچو سے چیزیں تو بتا دیتے ہیں ذہن کے اندر پڑھ کر، لیکن چور نہیں بتا سکتے، یہ علم غیب نہیں رکھتے۔ تو ہم نے اس میں یہ دو راز بھی چھپائے ہوئے تھے۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے ان کے بارے میں موت کا فیصلہ کیا، ما دلہم علی موتہ، تو نہ ان کی موت سے آگاہ کیا الا دابۃ الارض، مگر زمین کی دیمک نے، زمین کے کیڑے نے، اسے آگاہ کیا آخر جا کر، تاکل من ساعتہ، جو ان کی عصا کو کھائے جا رہا تھا۔ فلما خر، جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لائے یا وہ عصا نیچے گرا، تبینت الجن، تو جنوں کو پتہ چل گیا، اللہ کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، وہ اس دردناک ذلتناک عذاب اور سزا میں گرفتار نہ رہتے۔ فرمایا لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، تمہیں کیا بتائیں سلیمان علیہ السلام کہ ملکہ سبا ان کی بیوی بنی اور ان کی متحد ہوئی، تو ان کی تو بیوی جہیز میں جو لائی تھی
وہ ملک سبا، اس سبا میں ان کے محلات آج تک موجود ہیں، اور وہ محلات ایسے تھے کہ ملک سبا میں جو موٹر وے تھا، درمیانی راستہ، وہاں 2 باغات تھے، ایک دائیں طرف باغ چلتا تھا، ایک بائیں طرف سڑک کے باغ چلتا تھا، جنتان عن یمین و شمال، اور ان پر اتنے پھل آتے تھے کہ ہم نے کہہ رکھا تھا کلوا من طیبات کلوا من رزقکم، کہ اپنے رزق میں سے کھاؤ، یعنی وہ اتنے باغات تھے اور اتنے لمبے سڑکوں تک پھیلے ہوئے کہ اگر کوئی مسافر آتا نا، ان پر چلتا ہوا آتا تو راستے میں زمین پر گرے ہوئے پھل اتنے ملتے کہ جناب اس کی گٹھڑی باندھ جاتی، اتنے پھل تھے، اور فضائیں اور ہوائیں اتنی شاندار کہ اس علاقے میں جب بندہ گزرتا، جس طرح آپ مری میں جائیں تو ٹی وی والے کو آرام آ جاتا ہے نا، اسی طرح حال تھا کہ جب اس ملک سبا سے ان باغات کے درمیان سے لوگ گزرتے نا، تو جس کو جوئیں پڑی ہوتی جوئیں مر جاتی، جوئیں پڑی ہوتی جوئیں مار جاتی، بیمار ہوتے تر و تازہ تندرست ہو جاتے، اتنی مہکتی ہوئی فضائیں ہوتی تھیں۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، جنتان عن یمین و شمال، کلوا من رزقکم، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کہ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ سبحان اللہ، ایسا شاندار آخر میں جملہ ہے کہ خدا کی قسم اگر میرے بس میں ہو تو میں اپنی روح کو نکال کر اس کے اوپر وار دوں۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، صاف ستھرا شہر اور بخشنہار رب، مبارک ہو اے ملک سبا والو، بلدۃ طیبۃ ورب غفور، صاف ستھرا پاکیزہ شہر تمہارے اللہ نے نصیب میں کیا، اور خطاؤں کو بخشنے والا رب بھی دیا تمہیں، کہ غلطیاں بھی کرو اور معافیاں مانگ کر پاک صاحب بھی ہوتے جاؤ۔ تو میرے دوستو، تمہارے لیے بھی یہ سبق ہے، ہمیشہ بصیر پور کا گاند نہ دیکھا کرو، بلدۃ طیبۃ دیکھو تمہاری کیسی شاندار، مجھے خاص طور پر اپنی طرف خیال آ رہا ہے، آبد منظور تو نہ شکری نہ کیا کر، مایوس نہ ہو، دیکھ عمارت طیبۃ ورب غفور، صاف ستھرا اللہ تعالیٰ نے تجھ کو ایک مقام عطا فرمایا ہے اپنے فضل و کرم سے، اور ایک بخشنہار رب دیا ہے۔ یہ 4 بندے جو آ جائیں، ان کو اللہ کی باتیں سنایا کر اور اللہ تعالیٰ سے اپنی خطاؤں کی مغفرت مانگا کر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ